بات ایک بھی کافی ہوتی ہے. ہاں جی. اور پھر جب خالد بن ولید کے کارنامے آپ نے دیکھے تو سیدنا صدیق اکبر نے خود فرمایا کہ عجزت النساء ان یلدن مثل خالد بن الولید. فرمایا قیامت تک مائیں بانج ہو گئی، خالد یا پتر ان کسی نہیں جانا. انما خلق اللہ عزا للاسلام و اہلہ. فرمایا خالد کی پیدائش ہی اللہ نے اس لیے کی تاکہ اسلام اور اہل اسلام کی عزت دنیا میں بلند ہو. وذلا للکفر وشتاتۃ شملہ. اور فرمایا خالد کو اللہ نے پیدا اس لیے کیا تاکہ کفر کو ذلیل کر دے اور کفر کے لاکھوں لشکروں کو تتر بتر کر دے. تو اسی لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور پر جب میں حاضر ہوا تو بہت لیٹ ہو گئے تھے ہم. انہوں نے کہا جی اوقاف کی مسجد ہے تو وہاں جب دروازہ بند ہو جائے، صبح ہماری فلائٹ تھی تو کہا دروازہ بند ہو جائے تو کھلتا نہیں ہے. تو میں نے گاڑی میں بیٹھے ہوئے کہا، میں کہ جناب اتنے بڑے سخی ہو، اسی پاکستان تو آیا تو تھوڑی زیارت کی تو بغیر چلے گئے تو زندگی کی حسرت رانی کہ بھائی میں ہیم سے جرا میں آ گیا یار. یہ لوگ اس کو اتفاق کرتے ہیں، لیکن میں تو خالد بن ولید کی مہمان نوازی کہوں گا کہ ایک گیٹ بند ہو چکا تھا، دوسرا مؤذن بالکل قریب تھا کہ بند کر دیتا. آگے ہوئے تو کہاں سے آئے ہو؟ پاکستان سے. اچھا اندر آ جاؤ. اب آرڈر تو نہیں ہے، آپ کو اجازت ہے اندر آ جاؤ. اس کا معنی یہی تھا یا جلدی آ جاؤ، میں تیرا انتظار کر رہا ہوں. اندر گئے پھر تو خالد بن ولید کے مزاج کے ساتھ میں نے کاندھا لگا کر، یہ دائیں کاندھا، 2 سنتیں اور 3 وتر پڑے. ویسے تو باجماعت نماز پڑھی، ہمارا پورا قافلہ تھا. تو میں نے نماز پڑھنے کے بعد خالد بن ولید کی قبر انور کی زیارت کی. مجھے خوشی بھی ہوئی اور رونا بھی آیا. خوشی اس لیے کہ اتنے بڑے دلیر آدمی کے سامنے میرے جیسا ایک بزدل بندہ کھڑا ہے. اور توجہ بھائی ان کو اندر آ جائے بات سنیں. تو پریشانی اس لیے ہوئی کہ میں نے کہا وطن کون سا تھا اور قبریں کہاں بنوائی آپ نے. میں نے کہا ہماری مائیں تو کہتی رہتی ہیں بچے باہر نہیں نکلی، حالات نہیں تھی. پھر میں اس سے اور زیادہ تعجب ہوا کہ آپ کے بیٹے عبد الرحمن بن خالد کی قبر بھی ساتھ ہی تھی. دونوں باپ بیٹوں کی قبر کٹھی تھی. اور خالد بن ولید کے پاؤں مبارک کی طرف حضرت فاروق اعظم کے بیٹے ایک تو عبداللہ بن عمر ہیں، ایک عبید اللہ بن عمر ہیں. تو عبید اللہ بن عمر کی قبر اندر موجود تھی. پھر میں نے دعا مانگنے کے بعد میں نے کہا جناب پاکستان میں ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے اور ہر وقت تقریر کرتے ہوئے کبھی حکومت کا ڈر ہوتا ہے، کبھی کمیٹیوں کا. آپ اتنے بڑے دلیر آدمی ہیں تو ہمیں بھی تھوڑی سی دلیری دے دیں. بس وہ ایسی دعا قبول ہوئی کہ پھر جب میں واپس آیا تو پھر مجھے ڈر نہیں لگا. بلکہ پچھلے سال جب انہوں نے میری گاڑی پر فائرنگ کی وہاں خوشاب میں تو میں نے انہوں نے سمجھا تھا یہ رو پڑے گا تو میں نے اپنی گاڑی کا گیٹ کھول کرنا چل تو سکتا نہیں تھا، پاؤں باہر نکالے. میں نے کہا مجھے کہتے ہیں خادم حسین میں 2-4 باتیں کرنی ہیں میں تو ویسی. تو وہ کہنے لگے اچھا آپ تھے؟ میں نے کہا جی میں تھا. تو جب گولی چل رہی تھی اس وقت بھی میرے دل میں خوف نہیں تھا، اللہ نہیں تھا. بلکہ میں نے ابھی عشاء کی نماز پڑھنی تھی تو میں نے لڑکوں کو کہا، انہوں نے ہماری گاڑی کو گھیرا ڈال لیا. میں نے لڑکوں کو کہا پانی تلاش کرو یار،
نماز پڑھنی، وہ پریشان تھے کہ پھر بھی مطمئن ہے۔ میں نے کہا جلیا بہت کم نصیب وہ جو قرار تک نہ پہنچے، بہت کم نصیب وہ جو قرار تک نہ پہنچے، در یار تک تو پہنچے، دل یار تک نہ پہنچے۔ بے عمل دل ہو، بے عمل دل ہو تو پھر پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ میری طرف سے آپ رکھیں، مجھے بات کرنے دیتے، اس کے ذریعے آپ کی مل گئے۔ بے عمل دل ہو تو گفتار سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے۔ عمل لازمی ہے تکمیل آرزو کے لیے، ورنہ رنگین گفتار سے کیا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ باتیں کرتے نہیں، ہمیں تو کسی سے غرض ہی نہیں ہے، بس ہم تو لوگوں کو یہی بتا رہے ہیں، انہیں جانا نہ رکھا گئے سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔